مسلمان اپنے ملک سے محبت کرتا یا نہیں کرتا؟ تو دیکھو ابھی حضرات پہلگام میں جو آتنکیوں نے حضرات بے قصور لوگوں پہ حملہ کیا اور ان کو اپنی جان نظر کرنی پڑی، دینی پڑی، عزیزان ملت اسلامیہ ان آتنکیوں سے بدلہ لینے کے لیے کون پہنچا؟ ہمارے دیش کی ایک بیٹی، ہماری ایک بیٹی، ہماری ایک بہن صوفیہ قریشی اللہ اکبر کبیرہ ان دشمنوں میں گئی اور گھر میں گھس کے مار کے آئی ہے۔ صوفیہ بچی نے یہ بتا دیا ہے ہم کل بھی اپنے وطن کے وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں، ہم کسی کے کہنے سے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پروف کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے، ایسی پیار کرتے، ایسی محبت کرتے، ایسی عقیدت رکھتے، جب تک زندہ رہتے ہیں اسی ہندوستان کی دھرتی پر رہتے ہیں اور جب مر جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں اسی مٹی میں جا کر کے سو جاتے ہیں اور اس مٹی میں سوتے ہیں، رہتے ہندوستان کی سرزمین پہ، لیکن دیدار مدینے والے آقا کا کرتے ہیں۔ در مصطفیٰ سے ملی جس کو چٹھی پکارے گی اس کو مدینے کی مٹی، کبھی دفن کر دو جنازے کو لیکن وہ پہنچے گا طیبہ۔ کھسکتے کھسکتے صوفیہ بہن نے یہ بتا دیا عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے جنت میں لوگوں صاحب قرآن جائیں گے، اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی، اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی، سرحد پہ سر کٹانے مسلمان جائیں گے۔ ماشاءاللہ اللہ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ بہت یا زندہ باد، زندہ باد۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہندوستان رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تاحشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، اللہ سے ملنے کا بھی سامان یہی ہے، چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، آقا کے غلاموں کی تو پہچان یہی ہے، آقا کے غلاموں کی تو پہچان یہی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے قریب آؤ، اگر ترقی چاہتے ہو حضور کی غلامی میں آؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو پنجتن کے وفادار بن جاؤ، صحابہ کرام کے وفادار بن جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی ان سے معلوم کریں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پتہ چلا بے نمازیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو رب کی عبادت نہیں کرتے جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ اکبر ایک مومن کی مونس و غمخوار ہے۔ جب بیٹا کام نہیں آئے گا، دوست کام نہیں آئے گا، تم کو کفن دے کر کے اللہ اکبر سپرد خاک کر دیا جائے گا، تمہارے اپنے بیٹے تمہاری تدفین کر کے ہاتھوں کو پوچھ دھل کر کے گھر کو واپس آ جائیں گے۔ یارو رشتہ دار کوئی یارو مددگار نہ ہوگا، کوئی مونس و غمخوار نہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن بچوں کے لیے تم نے شب و روز ایک کر دیے تھے، جن بچوں کے لیے تم راتوں کو بھاگتے رہے، دنوں کو توڑتے رہے، اوور ٹائم کام بھی کرتے رہے، تمہیں اپنے شہر میں کام نہ ملا، تم نے دوسرے شہر میں جا کے کام کیا، تمہیں اپنے اسٹیٹ میں کام نہ ملا، ادر اسٹیٹ میں جا کر کے تم نے مزدوری کی، اللہ اکبر اپنی کنٹری میں تمہیں کام نہ ملا، ادر کنٹری میں گئے، سات سمندر پار عربی ممالک بھی تم پہنچے، کویت بھی تم پہنچے، دبئی بھی تم پہنچے، سعودیہ بھی تم پہنچے، کس کے لیے محنت کرتے رہے؟ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے رہے، مزدوری کر کے آئے، پیشانی کا پسینہ پیروں میں بہا کے آئے، پھٹے کپڑے پہنتے رہے، گھٹیا جوتی
پہنتے رہے, امامہ سر سے باندھتے رہے. بس خواہش یہ ہے بچوں کی لائف بن جائے, بچوں کو اونچا دیکھنے کے لیے خود نیچے بن گئے, بچوں کو بڑا دیکھنے کے لیے خود چھوٹے بن گئے. ہر انسان اپنے لیے کچھ نہیں کرتا, اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے. مولانا صاحب اس لیے اوور ٹائم کام کرتا ہوں, اس لیے جد و جہد کرتا ہوں, اس لیے قد و کاوش کرتا ہوں. چند سکے جمع ہو جائیں, چند پیسے جمع ہو جائیں, پورے وقت میں میرے اولاد کے کام آئیں, پورے وقت میں بچوں کے کام آئیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہل چلا کے لائے بچوں کے لیے, غلامی کر کے لائے بچوں کے لیے, مزدوری کر کے لائے بچوں کے لیے, محنت کرتے رہے بچوں کے لیے. باپ کیا ایک شاعر نے کہا تھا, دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا, رات کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا. بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے, بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے. باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا, باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. وہ بیچارہ کمزور ہے, سر میں سفیدی آ گئی, داڑھی میں چاندی اتر آئی, ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا, چلتا ہے تو لاٹھی کا سہارا لے کے. کمزور ہے, نہیں وہ ناتواں ہے, کمزور ہے, لاغر ہے, دبلا ہے, پتلا ہے, لیکن پھر بھی اولاد کے لیے اچھا سوچ رہا ہے, اولاد کے لیے بیٹھے بیٹھے تدبیر بنا رہا ہے, اولاد کے لیے اچھے اچھے خیالات خیر خیالات باندھ رہا ہے. اللہ اکبر. اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر, اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر. دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, جن بچوں کے لیے اتنی محنت کی, جن بچوں کے لیے لیل و نہار شب و روز ایک کر دیے, جن بچوں کے لیے پردیس میں جا کر کے کمایا, بچے تو قبر میں کام آنے چاہیے تھے نا, کوئی کام نہ آ سکا, کوئی اندھیری قبر میں. اللہ اکبر. اس مطلب کیا ہے, اندھیرے گھر میں کام نہ آ سکا, بیوی کام نہ آئی, بیٹے کام نہ آئے, بیٹیاں کام نہ آئیں, رشتہ دار کام نہ آئیں. اگر اس اندھیری قبر میں کوئی کام آئے گا تو سجدوں کا نور کام آئے گا, اگر اندھیری قبر میں کوئی کام آئے گا تو رب کا کلام قرآن مقدس کام آئے گا. اس لیے جوانوں, دوریاں بنانی ہے بناؤ, لیکن قرآن سے دوری نہ بنانا, نماز سے دوری نہ بنانا. نماز ہی ہے, جب بیٹا کام نہیں آتا, بیوی کام نہیں آتی, یا رشتہ دار کام نہیں آتے, نماز وہاں بھی تمہارے کام آتی ہے. سجدوں کا نور ہی ہوتا ہے جو تمہاری اندھیری قبر میں اجالا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت مولانا ناظم رضا صاحب منظری, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. افسوس حسین کا نام لینے والے سچے حسینی نہ بنے. حسین نے تو کہا تھا, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. تم تو ایسی روم میں بیٹھ کے نماز چھوڑ دیتے ہو, تم تو بیٹھکوں پہ بیٹھ کے نماز کو چھوڑ دیتے ہو. اذان ہو جائے, چند لوگ بیٹھے ہو, ان میں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہو, اذان ہوتی, لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اذان ہو گئی, چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے. افسوس ہے کہ تم پہ نماز فرض نہیں ہے, صرف مولانا پہ نماز فرض ہے. جتنی نماز مولانا پہ فرض ہے اتنی ہی آپ پہ فرض ہے. آپ بھی اللہ کے بندے, وہ بھی اللہ کے بندے, آپ پہ بھی نماز فرض ہے, ان پہ بھی نماز فرض ہے. مولانا کو بھی اپنی قبر میں سونا, آپ کو بھی اپنی قبر میں سونا, مولانا کو بھی اپنا حساب دینا, آپ کو بھی اپنا حساب دینا ہے. آپ جو کہتے ہو آپ بھی چلو نماز پڑھنے کے لیے, مولانا صاحب بھی چلیں گے نماز پڑھنے کے لیے, آپ بھی جائیے سجدے کردے کے لیے, قاری صاحب بھی جائیں سجدے کردے کے لیے. بچے نمازی ہو, عورتیں نمازی ہو, جوان نمازی ہو, میری قوم کے بوڑھے نمازی ہو. ختم کرو بیٹھکوں سے بغی باغ, ختم کرو تاش کے پتے, ختم
ختم کرو یہ سٹے بازی، یہ نشے پن۔ اللہ اکبر کبیرہ، نشے پہ تل گئے میری قوم کے نوجوان، آئی پی ایل میں سٹا لگا رہے میری قوم کے نوجوان، کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ قرآن اس کا بائیکاٹ کرتا، قرآن کہتا حرام ہے حرام ہے حرام ہے، تم حرام چیز کے لیے کوشش کر رہے ہو، 1 کروڑ پاؤ گے حرام سے۔ کل کا مسلمان تو وہ تھا فاقہ کر لیتا تھا، اللہ اکبر بھوک کر رہ جاتا تھا، لیکن اس کے سامنے جب حرام آتا تھا اس پہ تھوک دیتا تھا۔ یہ مسلمان تھا، رکشہ چلاتا تھا، حرام پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ یہ نماز پڑھ کے نکلا، آئی پی ایل میں سٹا لگا رہا۔ نہ سنبھلوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ابھی شاعر اہل سنت طاہر رضا صاحب قبلہ رام پوری ایک بہت بڑا میسج پیغام ہم سب کو دے کر کے گئے، لیکن ہماری حالت یہ، ہم سنتے ہیں، جس وقت ہم سنتے رہتے کیفیت پیدا ہوتی ہے، نعرے لگاتے واہ واہ بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی جلسے سے نکلتے جیسے آتے ویسے بھی واپس ہو جاتے، کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ ہمارا تمہارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، گورا ہو عربی ہو کالا ہو کہیں کا ہو، کسی قبیلے کا کسی خاندان کا، جب ہم ملے تو مسکرا کر کے ملے۔ ہم بھول جائیں یہ کون سے خاندان کا ہے، بھائی ہے اس کا میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نشارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سرکار غوث اعظم کو آپ پڑھیے، اللہ اکبر شیخ سعدی کے فرمان آپ پڑھیے، سلطان باہو کے فرمان پڑھیے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں نماز پڑھو اس لیے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی اچانک موت کا شکار ہوتا ہے، وہ پیاسا دنیا سے جاتا ہے، بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دفنایا نہ جائے۔ شیخ سعدی فرماتے بے نمازی کو قرضہ نہ دو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اپنے بچوں کو مارو، ضرب یضرب کی گردان کرو، تادیبی کاروائی کرو، زجر و توبیخ کرو، ڈانٹ ڈپٹ کے اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ ماں نماز پڑھے بیٹی کو نمازی بنائے، باپ نماز پڑھے بیٹے کو نمازی بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسلمان ہیں، اونچی اونچی مسجدیں بنا دی، ماربل بچھا دیا، چھتوں میں پیو پی لگا دی، اے سی لگا دی، ایئر کنڈیشن مسجدیں کر دی۔ میں مخالف نہیں، لیکن یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جتنی عالیشان مسجدیں ہیں اتنے عالیشان نمازی بھی ہونا چاہیے۔ کل کا عالم یہ تھا مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، آج مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے لیکن نمازی آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اللہ کو تمہارے ماربل کی ضرورت نہیں ہے، مسجدوں کی رونق تمہاری اے سیوں سے نہیں ہے، تمہاری اچھی بجلی فٹنگ سے نہیں ہے، اچھی لائٹ سے نہیں ہے، بلکہ مسجد کی رونق، مسجد کی بہار، مسجد کچی ہو لیکن اگر نمازی پکے ہیں تو وہ مسجد آباد ہے۔ اس لیے اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر دو، اپنی پیشانیوں سے خدا کے گھر کو آباد کر دو۔ ناظم رضا منظری آپ سے کہہ کر کے جانا چاہتا ہے تم مسجدوں کو آباد کر دو، تم خدا کے گھر کو آباد کر دو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد،
زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم خدا کے گھروں کو آباد کرو. اللہ نے دولت دی ہے اس کا صحیح طریقے سے خرچ بھی کرو. عزیزان ملت اسلامیہ حج کا مہینہ چل رہا ہے. لوگ والدین کو اپنے ماں باپ کو حج کے لیے بھی بھیج رہے ہیں. وہ لوگ بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے ہیں؟ بھیجنا چاہیے. لیکن آؤ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر. دوسرا حکم اس سے ہی متصلاً ثانیاً ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ. کیا ربط و ضبط ہے قرآن مقدس کا. رب تبارک و تعالیٰ کس شان سے فرما رہا ہے. پہلے تو اپنا حق ذکر کیا, اپنے بعد وہ چاہتا تو زکوٰۃ کا ذکر کرتا, اپنے حق کے فوراً بعد متصلاً وہ روزے کا ذکر کرتا, وہ جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کرتا. میرے رب نے جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر نہ کیا, زکوٰۃ کا ذکر نہ کیا, اللہ نے حج کا ذکر نہ کیا, روزے کا ذکر نہ کیا. میرے رب نے اپنے حق کے بعد اگر کسی کا حق بیان کیا ہے, قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ. علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے انسان کے وجود کے دو سبب ہیں. ایک سبب حقیقی ہے, رب تعالیٰ ہے, یعنی رب تعالیٰ نے چاہا تبھی تو ہم پیدا ہوئے. رب نہ چاہتا تو ہم پیدا ہو سکتے تھے, ہرگز ہم پیدا نہیں ہو سکتے تھے. وہ قادر مطلق ہے. رب تعالیٰ ہمارے وجود کا سبب حقیقی ہے. اور دوسرا سبب انسان کے دنیا میں آنے کا, ایک اس کا باپ ہے, ایک اس کی ماں ہے. بتاؤ کوئی ڈائریکٹ نہیں آیا. رب قادر ہے, وہ چاہے تو بن ماں باپ کے بھی پیدا کر دے. حضرت آدم کو بن والدین کے پیدا کیا. رب پاور والا ہے, رب قادر مطلق ہے, رب شکتی شالی ہے. وہ جو چاہے فرمائے, اس کے فرمان میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. لوگ چلے ہیں شریعت کو مٹانے کے لیے, لوگ چلے ہیں کلمے کو مٹانے کے لیے, لوگ بڑی بڑی باتیں ایوانوں میں رہ کر کے کرتے ہیں. ظالموں کان کھول کر کے سن لو, نہ تم مسلمان کو مٹا سکتے ہو, نہ اسلام کو مٹا سکتے ہو. اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. باپ کی پیٹ سے نکل کے ہم ماں کے پیٹ میں, ماں کے رحم, ماں کے شکم میں آئے. کتنے دن ماں کے پیٹ میں رہے, 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہے. عزیزان ملت اسلامیہ پھر ایک دن ایسا آیا, ماں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی. ہاسپٹل میں پہنچے, ڈاکٹر نے انگوٹھا بھی لے لیا. جان جا سکتی ہے, خوشی کے ساتھ انگوٹھا دے رہی ہے. ڈاکٹر صاحب جان دینے تیار ہوں, ایگری ہوں, لیکن لال کو دیکھنا چاہتی ہوں. یا اللہ جان لے لینا, بعد میں لینا, پہلے میرے بیٹے کا چہرہ مجھے دکھانا, میری بیٹی میرے بچے کا چہرہ دکھانا. ماں بچے کی خواہش کے لیے کیا نہیں کرتی. آج بھی دیکھ لو سماج کے اندر جو عورتیں بن بچوں کے ہیں ان کو بانج اور عقیمہ کہا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ عورتیں اتنی دوائیاں کرتی ہیں, اپنی کڈنیوں تک کو فیل کر لیتی ہیں اولاد کی خواہش کے لیے. کتنی دعائیں لوگ کرتے ہیں, کتنے وظیفے آپ پڑھتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے صاحب اولاد بناتا ہے, اور جس کو نہیں چاہتا اولاد نہیں دیتا. ہمیں اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے. یا اللہ جس حال میں تو رکھے گا ہمیں اسی حال میں رہنا ہے. اس لیے کہ عزت و ذلت, موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. کسی کے چاہنے سے کوئی نیچا نہیں ہو سکتا, اور کسی کے اونچا کرنے سے جب تک کوئی اونچا نہیں ہوگا, جب تک قدرت نہیں چاہے گی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ جسے چاہتا ہے عزت و والا بناتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت کا لبادہ چھین کے اللہ اکبر ذلیل و خوار بنا دیتا ہے. یہ رب ہے, کرشمے اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے. اتر جاتا ہے کوئی پار, کوئی ڈوب جاتا ہے. میں عرض کر رہا تھا ماں کے پیٹ پہ رہے 9 مہینہ, پھر ہم نے اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے. ماں نے وہ درز زیبی برداشت کیا, بچہ پیدا ہو گیا. حضرات وہ کچھ کھا نہیں سکتا, وہ کچھ پی نہیں سکتا, اللہ اکبر وہ بات نہیں کر سکتا. ماں نے اپنا خون جگر بشکل دودھ اپنے لال کو پلایا, دودھ پلا کر کے اپنے بچے کو زندہ رکھا. ماں دودھ پلاتی رہے, دودھ نہ اترا تو ماں پریشان کتنی رہتی ہے, بولو رہتی کہ نہیں رہتی.
اگر کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہ ہو اور ماں کو دودھ نہ اترے تو کہیں اور نہیں، آؤ تمہیں لے کر کے چلتا ہوں شہر مکہ، وہ مقدس اللہ کا گھر بیت اللہ جس کے قرب میں، جس کے پاس میں دو پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے۔ رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سنے تو صحیح، حاجی جب احرام باندھ کر کے میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے اور جب تک خانے کعبے کا طواف کر کے صفا مروہ کی سعی نہ کرے اس کا حج بھی پورا نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت شاعر اہل سنت زبیر رضا صاحب حسانی، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ ہندوستان کے بہت بڑے شاعر، اللہ سلامت رکھے، بڑے بھائی جناب زبیر حسانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ان کو سن کر کے جاؤ گے اور جب سنو گے تو مزہ آئے گا۔ بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ حج کا دور چل رہا ہے، بولو کون سا دور چل رہا؟ فلائٹیں اڑ رہی ہیں، کسی دن بلاوا آئے گا۔ میں کہتا ہوں زندگی کی سب سے حسین رات وہ ہوگی جس رات میں آدمی ویٹ کرے گا صبح کو مجھے مدینہ اڑ کے جانا ہے، اس سے اچھی کوئی رات نہیں ہو سکتی۔ زبیر رضا حسانی صاحب قبلہ آپ کو بتائیں گے، کلام کے ذریعے تصورات کی دنیا میں گنبد خضرا کی سیر کرائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے ساتھ میرے فوراً بعد حضرت کو تشریف لانا، پھر حضرت زبیر بھائی کے بعد خطیب خصوصی اولاد علی حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ ثقافی مد ظلہ العالی والنورانی کو تشریف لانا ہے۔ پھر آخر میں استاد الاساتذہ حضرت علامہ حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ مفتی اعظم سنبھل۔ لوگوں قدر کر لو مفتی صاحب کے، قدر کر لو قاری صاحب کے۔ لوگ پیر فقیروں کے چکر میں پڑے ہیں، اور سب سے بڑا پیر یہ ہے جو تمہاری آج بستی میں آیا ہے۔ سنبھل والوں سب سے بڑا پیر ہے تمہارے لیے، پوری زندگی وقف کر دی ہے تمہارے لیے۔ قدر کرو قاری علاء الدین صاحب قبلہ کی، ورنہ ہاتھ مسلتے رہ جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جن آبادیوں سے بستیوں سے پیار کرتا ہے، ان آبادیوں کے، ان علاقوں کے، ان بستیوں کے حوالے قاری علاء الدین صاحب قبلہ جیسے عالم کو کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے حاجی یونس صاحب، حاجی طاہر صاحب، حاجی ندر صاحب، یہ تمام مولانا مطلب کیا ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں۔ یہ رائے سکتی مدرسہ علوم جاتے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی سب نے جلوے دیکھے، ہمارے ملا جی بیٹھے ہوئے ہیں، عابد بھائی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ علماء کرام آئیں گے آپ کے سامنے، بس سنیے دیکھیے۔ یہ ماں ہوتی ہے، جب اس کو دودھ نہ اترے تو صفا مروہ کی سعی کو ایک مرتبہ پڑھ لیے۔ یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ حضرت ابراہیم نے وادی غیر ذی زرع میں اپنی بی بی حضرت ہاجرہ اور اپنے معصوم بیٹے حضرت علی اصغر، معصوم اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے سنیے، یہ مسئلہ سنیے، موقف اعلیٰ حضرت سنیے۔ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ معصوم کا اطلاق کسی اور پہ جائز نہیں ہے۔ بہت سے حضرت علی اصغر کو معصوم کہتے ہیں، نہیں، معصوم صرف انبیاء کو، معصوم صرف رسولان اعظام کو، معصوم صرف فرشتوں پہ بولا جاتا ہے۔ حضرت علی، حضرت اسماعیل اپنے معصوم تھے لخت جگر کو حضرات وادی خیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، تھوڑا سا پانی، چند کھجوروں کے ٹکڑے ختم ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ کو دودھ نہ اترا، بیٹے کو بچانے کے لیے صفا مروہ کی سعی کرتی ہیں، صفا سے دوڑتی ہیں، مروہ جاتی ہیں، دیکھنے آ جاتی ہیں میرا بیٹا لیٹا ہے، خوش ہو جاتی ہیں، پھر دوڑتی ہیں، پانی کی تلاش ہے، ماں بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے۔ یا اللہ کوئی پانی کا چشمہ ملے، میرے بیٹے کا حلق سوکھ گیا، زبان پہ تالا پڑ گیا، ہونٹوں پہ پپڑیاں جم رہی، زبان پہ کانٹا لگ رہا۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے دوڑ رہی ہے، اور ایک ماں کا گردہ ہوتا ہے، ایک ماں کا جگر ہوتا ہے، اولاد گالی دیتی ہے، اولاد گھر سے نکالتی ہے، اولاد برا بھلا کہتی ہے، لیکن ماں دعائیں کرتی ہے، اولاد نظر انداز کرتی ہے، ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں دیتی ہے۔ اللہ نے جو جگرہ ماں کو دیا ہے وہ ساس کو نہیں دیا، وہ کسی اور کو نہ دیا، اس لیے اپنی ماں سے پیار کر لو۔ اللہ اکبر، ماں کی
شان یہ ہے نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی, دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی. یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. جوانوں, سب سے بڑا مرشد تمہارے لیے تمہارا باپ ہے, سب سے بڑا پیر تمہارے لیے تمہاری ماں ہے. اپنی ماں کے ہاتھ چوما کرو, اپنی ماں کی قدم بوسی کیا کرو, اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے گھر سے سفر کیا کرو. کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی, کامیابی کے پیچھے تم نہیں بھاگو گے. ماں باپ کے ہاتھ چوم کے جب گھر سے نکلو گے کامیابی تمہارے پیچھے بھاگے گی. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. بیٹا گالی دے کے گیا ہے, بیٹا نظر انداز کر کے گیا ہے, بیٹا ماں باپ کو رلا کے گیا ہے, لیکن آنے میں گھر کو دیر ہو گئی, رات کے 12 بج گئے, بیوی سو گئی ہے, بچے سو گئے ہیں, سب کے سب محو استراحت ہو گئے ہیں. لیکن وہ باپ جس کو بیٹا گالی دے کر کے گیا تھا, وہ ماں جس کو نظر انداز کر کے گیا تھا, اس ماں کو نیند نہیں آ رہی ہے. بیٹا نافرمان ہے, بیٹا نالائق ہے, لیکن ماں اپنے بیٹے کا لال کا ویٹ کر رہی ہے. وہ باپ اپنے لال کا انتظار کر رہا ہے. رات کے 2 بجے بھی دروازے پہ دستک دی ہے, باپ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا, ماں نے دروازہ کھولا, سینے لگا لیا. نادان سن لے, نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. اللہ اکبر. ہم ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے, یہ اتنی بڑی شان والے ہیں. اللہ اکبر. جس طرح روئے زمین پہ نہ دوسرا مکہ ہے نہ دوسرا مدینہ ہے, اسی طرح نہ دوسرا باپ ہے نہ دوسری ماں ہے. یہ ایسے رشتے ہیں, یہ واحد رشتے ہیں. قدر کرو ان کی, ریسپیکٹ کرو ان کی, تعظیم و تقریب کرو ان کی. یہ ایک مرتبہ چلے جاتے ہیں, ہاتھ میں دن کے اجالے میں چراغ جلا کے بھی تلاش کرو گے سب کچھ ملے گا. بیوی کے بعد بیوی ملے گی, حضرات گرامی دوست کے بعد دوست ملے گا, باپ کے بعد باپ نہ ملے گا, ماں کے بعد ماں نہ ملے گی. قدر کر لو ماں باپ کی, صدقہ بھی دے دیا ہے, نظر بھی اتار دی, دولت سکون چین سے مجھ پہ وار دی. ایک رات میں نے کیا کہا, طبیعت خراب ہے, ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی, ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی. میں کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں, حج کرنے والے حاجی, روزہ رکھنے والے روزے دار, کان کھول کے سن لے, بڑے بڑے سجدے کرنے والے, اللہ اکبر چلے کرنے والے, درود شریف کا وظیفہ کرنے والے, اگر تو نے باپ کو رلایا ہے, اگر تو نے ماں کو رلایا ہے, ماں تیری وجہ سے دکھی ہے, باپ تیری حرکتوں کی وجہ سے دکھی ہے, صدمے میں ہے, ناراض ہے, تو سن لے تیرے سجدے تجھے بچا نہیں پائیں گے, تیرا روزہ تیری کیئر کر نہیں پائے گا, تیرا حج تیری کیئر کر نہیں پائے گا. ایک حج نہیں 100 حج کر لے, سب منہ پہ مار دیے جائیں گے. ایک عمرہ نہیں 100 عمرہ کر لے, سب منہ پہ مار دیے جائیں گے. اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. حضور فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد. باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. جو آیا ہے ایک دن جائے گا, اللہ اکبر. جو حیات لے کے آیا ہے ایک دن موت کا کڑوا گھونٹ بھی پیے گا. ہر باقی کو فنا ہونا ہے, ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے. سنو کان کھول کر کے, نمازیں پڑھی ہیں آپ نے, لیکن جب دنیا سے جاؤ گے ماں باپ کو دکھی کر کے تو کلمے کی موت بھی نہ ملے گی, ایمان کی موت نصیب نہ ہوگی. کلمے کی موت کیوں نہیں ملے گی؟ آقا فرماتے ہیں الا من كانت له والدة لم يبرها خرج من الدنيا على غير الشهادة. خبردار, على حرف تنبیہ, خبردار. دیکھئے یہ بجلی کے کھمبے ہوتے, ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے ایک تختی پہ لال ریڈ کلر سے ڈینجر, خطرہ ہے, اس کے قریب نہ جانا, جان چلی جائے گی. اسی طرح عربی میں کسی کو خبردار کیا جاتا ہے علی حرف تنبیہ سے, علی من كانت له والدہ, جس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی, ماں کو ستایا. من اس میں موصول ہے, بڑا ہو چھوٹا ہو, نمازی ہو بے نمازی ہو, حاجی ہو غیر حاجی ہو, قاری صاحب ہو مفتی صاحب ہو, عالم ہو مقرر ہو, خطیب ہو قاضی ہو, اللہ اکبر کبیرہ, عربی بولتا ہو انگلش بولتا ہو, انجینئر ہو ماسٹر ہو پائلٹ ہو پردھان ہو چیئرمین ہو, کوئی ہو کتنا بڑا نمازی ہو, من سب کو حاصل ہے.
ہے، اس کے اندر عموم ہے، سب کو شامل ہے۔ من کانت لہو والدۃ لم یبرھا، جس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، خرج من الدنیا علی غیر شہادہ، وہ حاجی، وہ نمازی، وہ روزے دار جب دنیا سے جائے گا، اگر ماں کو رلایا ہے تو بوقت موت اسے کلمہ بھی نہ ملے گا، پڑھنا چاہے گا پڑھ نہ سکے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ایک حدیث ہے، اچھا جن کے لیے ماں باپ کو چھوڑا وہ کون ہے؟ یا تو بیوی ہے، یہ نا، یا کوئی اور ہے، اکثر تو بیوی ہوتی ہیں، یہی تو ہے نا، انہی کے لیے چھوڑا نا، یا تو ہمیں رکھو یا ماں باپ کو سمجھو۔ تو اب تو تمہیں انہی کو رکھنا، انہی کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو۔ میں مانتا ہوں بی بی تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، لیکن ماں تو آپ کو دنیا میں لائی ہے۔ ماں کو چھوڑ دو گے بی بی کے لیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے نا، یہ عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ اللہ ناراض ہوگا، اس کو سامنے رکھے نا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور فرماتے من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آج کے بعد کبھی ماں کو نہ ڈانٹنا، بیوی کے سامنے ڈانٹنا ہی نا، بیوی کو ڈانٹنا، ماں کو سینے لگانا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اپنی ماں پر، اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو فضیلت دی، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ تو ماں کو ڈانٹنا، ماں کو نظر انداز کرنا نہیں کرنا نا، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم ماں باپ کے خدمت کرو گے، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی، اور ان کو چھوڑ کے اللہ تمہارے حج سے بھی راضی نہیں ہوگا، اللہ تمہارے سجدوں سے بھی راضی نہیں ہوگا، اللہ تمہاری نمازوں سے بھی راضی نہیں ہوگا۔ انہیں راضی کر لو، پھر تمہاری نمازیں قبول ہوں گی، تو پھر تمہارے روزے قابل قبول ہوں گے، تمہارے حج بھی قبول ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ الہی ارینی جلیسی فی الجنہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا اسے دکھا دے۔ رب نے فرمایا جاؤ فلاں شہر میں ایک آدمی گوشت بیچ رہا ہے، وہ تمہارا جنت کا ہمسایہ پہنچے۔ اس نے دکان بند کی، گوشت کا ٹکڑا لیا، حضرت موسیٰ کا نورانی چہرہ دیکھ کے بولا میرے مہمان بن جائیں آپ نے دعوت قبول کی۔ اس کے گھر پہنچے، اس نے کھانا بنایا، کہنے لگا حضرت موسیٰ سے مہمان ہیں میرے مہمان، ابھی کھاؤ گے تو اکیلے ویٹ کر لو تو دونوں ساتھ میں کھائیں گے۔ آپ نے کہا تیرے ساتھ میں کھاؤں گا۔ نوجوان چلا، اپنی ماں کو بٹھایا، چھوٹے چھوٹے نوالے شوربے میں ڈبوئے، اپنی ماں کو کھلائے، اور علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اپنے دانتوں سے چبا چبا کے اپنی ماں کو کھلایا۔ ماں شکم سے آسودہ ہو گئی، پیٹ بھر گیا، ماں لیٹ گئی، دعائیں کرنے لگیں۔ حضرت موسیٰ نے اشارہ کیا، قریب بلایا، نوجوان پہنچا۔ حضرت موسیٰ بولے بتا یہ کون ہے؟ نوجوان بولا یہ میری ماں ہے، سادہ ہے، ان پڑھ ہے، فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے، وہ میری ماں ہے، میرے لیے سب سے بڑی ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، حضرت موسیٰ بولے یہ کیا کہتی ہیں؟ کہا جب میں اسے کھانا کھلا کے فارغ ہو جاتا تو یہ کہتی ہے اللہم اجعل ابنی جلیس موسیٰ فی الجنہ، یا اللہ میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا، اس خدمت کی برکت سے میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کے ساتھی بنا دے۔ ان پڑھ ہے، سادہ ہے، دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ کہا موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر، کہا مجھ جیسا گنہگار اللہ کا نافرمان بندہ، کہاں ان کا میں پڑوسی ہمسایہ بنوں گا، لیکن ماں ہے، ماں کا دل رکھنے کے لیے آمین بولتا ہوں۔ جوانوں پیر دعا کرے قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جب ماں دعا کرتی ہے تو اٹھے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، قبول پہلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی ماں سے دعائیں کراؤ، اپنے باپ سے دعائیں کراؤ۔ باپ راضی تو اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے تو عرش کا رحمان ناراض ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ فرماتے لکل بشارت انا موسیٰ وانت جلیسی فی الجنہ، جوان تجھے بشارت ہو، انا موسیٰ، موسیٰ میں ہوں، وانت جلیسی فی الجنہ، اور تو جنت میں میرا ساتھی ہے، مبارک ہو، بشارت ہو، خوشخبری ہو، رب تبارک و تعالی نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ سبحان
سبحان اللہ میری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، اس لیے کہتا ہوں پیر فقیروں کے چکر سے نکلو، بعد میں کرو ان کی خدمت ہے، پہلے اس باپ کی خدمت کر لو، ماں کی خدمت کر لو، ان کا قرض ادا کر لو، ان کا قرض چکا لو۔ اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اللہ لمبی لمبی عمریں عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی حق کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا، وہ رب چاہتا نہ وہ روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کرتا نہ کیا۔ وجہ یہ ہے، ایک سبب اللہ ہے انسان کے وجود کا، دوسرے سبب والدین، تمہارے پیرنٹس، تمہارے والدین ہیں۔ اللہ چاہتا ہے ڈائریکٹ پیدا کرتا نہ کیا، اس نے پہلے باپ کے پیٹ میں رکھا، پھر ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر تمہیں دنیا کے اندر بھیجا۔ قرآن شاہد ہے، 26واں سپارہ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے حضرت انسان، ہم نے تمہیں ایک مرد سے، ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے خاندان، قبیلے بنا دیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر تم بزرگی چاہتے ہو، برتری چاہتے ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے، قرآن شاہد ہے، قرآن گویا ہے، رب کا اعلان ہے کہ بلندی اسی کو ملے گی، کامیابی اسی کو ملے گی، ترقی اسی کو ملے گی، نام وہی پیدا کر کے جائے گا جو اللہ کی زیادہ عبادت کرے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔